ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ حیا اور وقار کے جو پیک لیول ہوتا ہے نا، اللہ نے عورت کو وہ عطا کیا ہے۔ شادی سے پہلے جو ہے کہ وہ اپنے بھائی اور باپ کی عزت ہوتی ہیں، ان کی دستار اور ان کی پگڑی ان کے سر پر ہوتی ہے، اور شادی کے فوراً بعد وہ اپنے بھائی اور باپ کی پگڑی تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری ان کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر، اپنے دیور اور اپنے سسر کی بھی عزت بن جاتی ہیں، ان کی پگڑی اور ان کی دستار بھی بن جاتی ہیں۔ وہ سب بالکل ایک صاف ستھرے اور اجلے کپڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں گے ایک صاف ستھرے اجلے سے کپڑے پر اگر ذرا سی دھول بھی پڑے تو وہ بہت زیادہ دکھتی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا حیا والا کردار آپ کو دیا ہے، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر آئی ہوئی معاشرے کی ہلکی سی دھول بھی دونوں طرف کے خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی، اور دونوں طرف کے خاندانوں کی نسلوں تک یہ باتیں چلیں گی۔ السلام علیکم۔ عام طور پہ یہ دیکھا سنا اور سمجھا جاتا ہے کہ خاندان کی جو عزت کا تعلق ہے، خاندان کے جو نام کا تعلق ہے، خاندان کے جو وقار کا تعلق ہے، وہ مردوں سے ہے، یا خاندان کی جو پگڑی ہے یا جو دستار ہے وہ مردوں کے سر پر ہے۔ اور یہ آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب کسی خاندان کا کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ویری نیکسٹ جو بڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ وہ دستار بندی کی رسم وغیرہ بھی کی جاتی ہے۔ معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک بھی ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، حقیقت یہ ہے، در حقیقت اگر آپ اس کو ڈیپ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ خاندان کی جو عزت کا تعلق ہے، خاندان کے جو نام کا اور وقار کا تعلق ہے، وہ مردوں سے نہیں، عورتوں کے کردار سے ہوتا ہے۔ اور جو پگڑی ہے خاندان کی، جو دستار ہے خاندان کی، وہ مردوں کے سر پر نہیں، عورتوں کے سر پر ہوتی ہے۔ یہ سننے میں بڑی اچھوتی بات لگتی ہے اور عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن آپ ذرا ڈیپ میں جا کر اس کو سوچیں اور دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کی عزت اور وقار اور جو ہے کہ نام، وہ اس شخص سے ہوتا ہے جس شخص کے اچھے ہونے اور برے ہونے سے پورا خاندان افیکٹی ہو، پورے خاندان پہ اس کا افیکٹ آئے۔ لیکن آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں جا کر کہ اگر کسی اچھے گھر کا کوئی مرد، کوئی لڑکا اگر خراب نکل جائے، وہ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائے، بد کردار ہو جائے، بد فعلیوں میں مبتلا ہو جائے، یا کسی اور غلط اسی حرکت میں مبتلا ہو جائے، بدنام ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ فرق جو ہے صرف اس کے کریکٹر پر ہی آتا ہے۔ بات ضرور ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے برے ہونے کی وجہ سے خاندان کے جو اور اچھے مرد ہیں ان کی تعریف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ دیکھیں۔ بلکہ کبھی کبھی کیا اسی طرح ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس کے علاوہ اور لوگ اچھے ہیں تو یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، یار خاندان کے اور لوگ دیکھیں کتنے کمال ہیں اور یہ کیسا نکلا ہے۔ تو مرد کی جو کردار میں چیزیں ہوتی ہیں خراب، اس سے ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی طور پہ اسی کا اپنا کردار خراب ہوتا ہے، اس سے خاندان پہ اس قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں آتا کہ جو نسلوں تک چلتا رہے اور کوئی اس قسم کی بات ہو۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ کسی خاندان کی کسی عورت کو کسی بد کرداری میں پاتے ہیں، یا وہ بدنام ہو جائیں کسی حوالے سے، یا بدعمالیوں میں پائی جائیں، یا ان کا کریکٹر خراب ہو اور وہ لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے، اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ گھر کی اور عورتوں پر اس کا فرق پڑتا ہے، گھر کے تمام مردوں پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ اس گھر کے تمام مرد زندگی بھر احساس ندامت کے تلے سوسائٹی میں گردن جھکائے چلتے ہیں۔ اس گھر کی اس بد کردار عورت کے علاوہ اور جو اس سے چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیوں میں ایک عرصے تک رکاوٹ رہتی ہے، اور ایون 20 25 30 سال 40 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ واقعہ بارہا دہرایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس عورت کی بد کرداری اور بدعملی اور ان کے غلط کردار ہونے کی وجہ سے پورا خاندان
جو ہے نا اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ چیزیں نسلوں تک چلتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر مرد کوئی خراب نکل رہا ہوتا ہے تو اس مرد کی اپنی ہی جو ہے نا وہ خرابی کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن جتنا فرق کسی خاندان کی کسی عورت کے غلط ثابت ہو جانے پر، بد کردار ہونے پر پورے خاندان پہ پڑتا ہے، ایک ایک فرد پہ پڑتا ہے، اتنا فرق میں نہیں سمجھتا کہ کسی مرد کے خراب نکلنے پر پورے خاندان پہ پڑتا ہو۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو خاندان کی جو سچ مچ میں جو پگ ہے، جو پگڑی ہے، وہ مرد کے بجائے عورت کے سر پر ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ طے ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں جو پگ اور عزت اور جو وقار ہے خاندان کا وہ مرد کے نہیں عورت کے کردار سے ہے، تو اس کے بعد پھر جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا جواب ہمیں ہماری خواتین کو اور عورتوں کو، تمام عورتوں کو دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ مردوں کو بھی اپنے سارے اعمال کا جواب تو دینا ہی ہے، لیکن جب آپ کے اوپر کسی حوالے سے کوئی ذمہ داری بڑھ جائے، وزن زیادہ آ جائے، تو ظاہر ہے پھر سوال جواب بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جب کوئی عورت، کوئی خواتین جتنی بھی ہمارے معاشرے میں وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہاں یہ پگڑی اور یہ دستار در حقیقت مردوں کے سر پہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہمارے سروں پر ہے، تو ڈیفینیٹلی بات پھر وہی آتی ہے کہ ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے، اور جس پہ ذمہ داری زیادہ ہے اس کو پھر کیئر بھی اتنی زیادہ کرنی ہے۔ اور اس کیئر میں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ نے ان کو اصل میں مقام دیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرد کی نسبت عورت کو بہت زیادہ حیا کے مقام پہ رکھا گیا ہے، بہت زیادہ وقار اور عزت کے مقام پہ رکھا گیا ہے، اور معاشرے کی آلودگی سے دور رکھنے کے مقام پہ رکھا گیا ہے۔ عورت کو جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اگر ہمارے معاشرے میں رہنے والی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس کو سمجھنا شروع کر دیں تو انہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ در حقیقت یہ پگڑی، یہ دستار ہمارے سر پر ہے، وہ اللہ نے بھی دی ہے اور معاشرے نے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اصل میں ہمارے سر پر ہی رکھی ہے، اور ہمارا ایک ایک قدم کاؤنٹ ہوگا، ایک ایک عمل کاؤنٹ ہوگا، اور اس کا اثر صدیوں تک، نسلوں تک چلتا ہے، بہت بہت دور تک جاتا ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ جائے ہمارے معاشرے کی خواتین کو، عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، تو ان کو پھر یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اور شاید آتا بھی ہوگا، ظاہر ہے ہر شخص تو ایک جیسا نہیں ہوتا، جس طرح اچھے مرد ہیں، اچھے برے مرد ہیں، اس طرح بری عورتیں ہیں تو اچھی عورتیں بھی ہیں۔ تو اگر یہ سمجھ آ جائے تو اس کے بعد ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک سائیکل ہے پوری، اس میں دو مختلف پہلو نارملی ہمارے معاشرے میں رہنے والی خواتین کے ہوتے ہیں، جو بڑے مختلف قسم کے دو بڑے بڑے کرداروں کے اندر، یا بڑے بڑے یہ کہہ لیں ڈرامے کے جس طرح سیٹ ہوتے ہیں، ایک سیٹ یہ اور ایک سیٹ یہ، تو ایک سیٹ پہ ان کا دوسرا کردار ہے، دوسرے سیٹ پہ ان کا دوسرا کردار ہے۔ ایک سیٹ یہ کہ شادی سے پہلے جو ہے کہ وہ اپنے بھائی اور باپ کی عزت ہوتی ہیں، ان کی دستار اور ان کی پگڑی ان کے سر پر ہوتی ہے، اور شادی کے فوراً بعد وہ اپنے بھائی اور باپ کی پگڑی تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری ان کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر، اپنے دیور اور اپنے سسر کی بھی عزت بن جاتی ہیں، ان کی پگڑی اور ان کی دستار بھی بن جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پوری زندگی عورت کو اپنے حساب سے اپنے ماں باپ کے گھر میں، اس کے بعد پھر سسرال میں ایک اتنا ایسے معتدل طریقے سے رہنا ہوتا ہے، ایک ایسے انداز سے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اتنے صاف ستھرے طریقے سے زندگی گزارنی ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے مردوں پہ، دونوں طرف کی عورتوں پہ، خواتین پر، دونوں طرف کے جو خاندان ہیں ان پہ کبھی زندگی میں کوئی حرف نہ آئے۔ اس کا طریقہ کار سیدھا سیدھا یہ ہے، پہلے ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ حیا اور وقار کے جو پیک لیول ہوتا ہے نا، اللہ نے عورت کو وہ عطا کیا ہے، تو اس پیک لیول کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں۔ عورت جو ہمارے خاندانوں میں ہیں یا خاندان سے باہر کی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ سب بالکل ایک صاف ستھرے اور اجلے کپڑے کی طرح ہوتی ہیں۔
آپ اندازہ کریں گے ایک صاف ستھرے اجلے سے کپڑے پر اگر ذرا سی دھول بھی پڑے تو وہ بہت زیادہ دکھتی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اتنا حیا والا کردار آپ کو دیا ہے، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر آئی ہوئی معاشرے کی ہلکی سی دھول بھی دونوں طرف کے خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی، اور دونوں طرف کے خاندانوں کی نسلوں تک یہ باتیں چلیں گی۔